السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر تھا، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کچھ تھوڑی سی لغزش ہوئی، جس پر اللہ رب العزت نے انہیں ڈانٹ پلائی اور اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی طرف متوجہ فرمایا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو ایسی عورتوں کا ذکر فرمایا جو نبیوں کے گھر میں تھیں، لیکن اس کے باوجود نبیوں کے ساتھ رہنا، نبیوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا، نبیوں کے ساتھ ان کا زندگی گزارنا ان کے لیے باعث نجات نہیں بنا۔ تو اللہ رب العزت نے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صحیح۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرما کر بھی تنبیہ ہی فرمائی ہے کہ دیکھو، رسول کی صحبت پر ناز نہ کرنا۔ صحبت بھی تب فائدہ دیتی ہے جب ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی ہوں۔ اس لیے محض اس بات پہ کوئی فخر کرے کہ میری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لہٰذا جو چاہیں کریں، تو ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن جب ان سے غلطی ہوئی، خیانت انہوں نے کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں جہنم میں ڈالا۔ اسی طرح دو ایسی عورتیں بھی ہیں جو کسی نیک صالح کی صحبت میں نہیں تھی، بلکہ وہ وقت کے ظالم کی صحبت میں تھی، وقت کے جابر کی صحبت میں تھی، اس کی صحبت میں تھی جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، لیکن اللہ کریم نے اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کی بخشش فرمائی ہے۔ اعمال کی اہمیت بتلانا ہے، اطاعت اور اتباع کو اہم کر کے بتلانا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے پہلے ذکر فرمایا ضرب اللہ، اللہ بیان کرتا ہے مثلا مثال، للذین کفروا، ان لوگوں کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ کس کی مثال بیان کرتا ہے؟ پہلی مثال ہے امرأۃ نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ تو اللہ نے یہ مثال کافروں کے لیے بیان فرمائی کہ دیکھو، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی کانتا تحت عبدین من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے تحت تھیں، یعنی ان کی بیویاں تھیں، اور وہ دونوں بندے صالحین نیک صالح تھے، فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے ان دونوں نیک بندوں کے ساتھ خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان دونوں کو اللہ سے کوئی چیز کام نہیں آئی، کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکی۔
وقیل ادخل النار مع الداخلین، کہا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ، یعنی جہنم کا ایندھن بن جاؤ، کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اگرچہ مثال کافر کے لیے ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ رب العزت نے اس پر مثال دے کر ہم سبھی کو تنبیہ دی ہے کہ حسب نسب پہ فخر نہ کریں، محض صحبت پہ فخر نہ کریں، اعمال بھی دیکھیں کہ اعمال آپ کے کیسے ہیں۔ اس لیے آج کوئی حسب نسب پہ فخر کرے تو یہ اس پر تنبیہ ہوگی۔ وضرب اللہ مثلا، اللہ رب العزت نے مثال بیان کی، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے، کس کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، آسیہ کی، اذ قالت، جب اس نے کہا، رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، فرعون نے اسے اور اس کی بیٹیوں کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے رب بنا دیجئے میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون اور اس کے عمل سے میری حفاظت فرما دیجئے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دلا دیجئے۔ پھر یہ چوتھی عورت پھر بیان کی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور اللہ رب العزت مثال بیان کرتا ہے عمران کی بیٹی مریم کی، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، ہم نے ان کے گریبان میں اپنی روح پھونکی۔ بعض نے آستین فرمایا، بعض نے گریبان فرمایا۔ سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سیدہ مریم کے گریبان میں یا ان کی آستین میں پھونک ماری، جس سے وہ حاملہ ہوگی۔ اس لیے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سیدہ مریم کے بطن سے بن باپ کی پیدا کیا، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے بن باپ کے پیدا کر دے، اللہ چاہے بن ماں کے پیدا کر دے، جیسے سیدہ حوا کو پیدا کیا، اللہ چاہے بن ماں اور باپ کے پیدا کر دے، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو چونکہ سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے پھونک مارنے کی وجہ سے ان کی تخلیق ہوئی، تو ان میں بشریت بھی تھی، ان میں نورانیت بھی تھی، ان کی نسبت اور ان کا میلان اور ان کا جو تعلق ہے وہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے، اور ان کا تعلق ملائکہ کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے کچھ عرصہ زمین پہ گزرا، پھر اس کے بعد انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور انہیں اسی ملائکہ کے ساتھ جو مناسبت تھی اس کی وجہ سے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور آسمانوں پر اب وہ زندہ ہیں، ملائکہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر قرب قیامت میں واپس اسی زمین پر اتارے جائیں گے، اس لیے کہ ملائکہ زمین پر آتے بھی ہیں، زمین سے اوپر آسمانوں کی طرف جاتے بھی ہیں۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر آئے بھی اور زمین سے آسمانوں کی طرف گئے بھی۔ زمین سے بنے، مٹی سے بنے ہیں، تو خاکی ہیں، تو بشر کی اولاد، اس لیے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آخری ایام پھر اسی زمین پر گزاریں گے، اور ان کا مدفن یہی زمین بنے گی، اسی زمین میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور اس کے رب کے کلمات سچ ہو گئے، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابیں سچ ہو گئی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، سیدہ مریم بنت عمران فرما برداری کرنے والوں میں سے تھی، اطاعت کرنے والوں میں سے تھی۔ اب ہمارا 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الملک سے۔ سورۃ الملک مکیہ ہے، اس سورہ مبارکہ میں 30 آیات ہیں، اور سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک سورت کے اندر اپنی عظمت کو بیان کیا اور اپنی الوہیت کو بیان کیا، جیسے کہ سورہ مبارکہ کے شروع ہی سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔
اس سے پہلے والی صورت سورہ تحریم اور یہ سورہ ملک ہے۔ ملک کا لفظ اس کی پہلی آیت کے اندر ہی موجود ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس کے علاوہ اس کا نام سورہ وافیہ بھی ہے، سورہ منجیہ بھی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 67 نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 77 ہے، 77۔ اور ملک اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الملک اس لیے ہے کہ یہ لفظ اس کے شروع میں ہے۔ اس کے پڑھنے اور عمل کرنے والے کو اللہ رب العزت عزتوں سے نوازتا ہے۔ منجیہ بھی اس کو کہا گیا کہ یہ پڑھنے والے کو اللہ کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ ابھی ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ کے آخر میں پڑھا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ سیدہ مریم نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی بھی تصدیق کی۔ اللہ رب العزت کے کلمات میں سب سے پہلا کلمہ توحید ہے۔ سیدہ مریم نے اللہ کی توحید کی تصدیق کی، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کی توحید ہی کا اعلان کرتے ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا سورۃ الملک کا موضوع ہے اللہ رب العزت کی بادشاہت، اللہ رب العزت کی حاکمیت، اللہ رب العزت کا مطلق حکمران ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مشرکین پر تنبیہ بھی فرمائی، گمراہی کے اسباب بھی بیان کیے، رسوائی کے اسباب بھی بیان کیے، اور مشرکین کے ساتھ مناظرے کا، جدال کا انداز اور طریقہ بھی بتلایا۔ اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بھی بتلائیں، اور کچھ بشارتیں بھی ہیں، کچھ تخویفات بھی ہیں، ڈراوے بھی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیات ہیں جنہوں نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ وہ بخشا گیا، اور وہ آیات تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ امام احمد بن حنبل میں، مسند امام احمد میں، امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ وہاں ایک آدمی کو سنا کہ وہ تبارک الذی پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو مکمل کیا، تو صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ سورہ مانعہ ہے، سورہ منجیہ ہے، اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ تفسیر قرطبی۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جب سورہ الف لام میم تنزیل یہ پڑھتے تو سورۃ ملک جب تک سورہ ملک نہ پڑھ لیتے اور سورۃ الف لام میم سجدہ نہیں پڑھ لیتے، اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں تھے، یعنی سونے سے پہلے ان دونوں سورتوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں لفظ رحمان ہے، غالباً 4 بار استعمال ہوا ہے لفظ رحمان، تو اس لیے اس سورت کو رحمانیات میں سے بھی کہا گیا۔ اس سورت میں اللہ رب العزت کے اسم ذات یعنی اللہ کو استعمال کرنے کی بجائے رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور دیگر صورتوں میں رب کا بھی استعمال ہے، ان کو ربانیات کہتے ہیں۔ جن صورتوں میں لفظ رحمان ہے اس کو رحمانیات کہتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا عالی شان ہے جس کے قبضہ میں بادشاہت ہے۔ تبارک الذی، بڑی برکت والا ہے، الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ میں، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے دیکھیں بھئی اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اپنی برکت کا اظہار فرمایا۔ اللہ بابرکت ہے،
اس لیے ہمارا رب ہماری تھوڑی نیکی پر ہمیں زیادہ اجر دیتا ہے، ہماری نیکیوں میں اللہ رب العزت برکت کو ڈال دیتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت کی ذات عالیہ خود ببرکت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آزمائے تم میں کون اچھے عمل والا ہے۔ زندگی کا خالق بھی اللہ ہے، موت کا خالق بھی اللہ ہے، اور اللہ رب العزت جب زندگی اور موت کا خالق ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا، کیونکہ دونوں چیزیں اسی کی مخلوق ہیں، زندگی بھی اسی کی مخلوق ہے، موت بھی اسی کی مخلوق ہے۔ دوسری بات آیت مبارکہ میں قابل توجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے موت کو پہلے ذکر کیا، زندگی کا لفظ بعد میں ذکر کیا، حالانکہ ہم زندہ پہلے ہوتے ہیں، مرتے بعد میں ہیں۔ تو محققین نے فرمایا کہ اس میں نکتہ یہ ہے، رہنمائی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو یوں گزارے کہ موت اس کے سامنے رہے، موت کو فراموش کر کے زندگی نہ گزارے، بلکہ موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ اس لیے لفظ موت پہلے ہے، لفظ حیات بعد میں ہے، حالانکہ حیات پہلے ملتی ہے اور موت بعد میں آتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، کیوں اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو پیدا کیا؟ کیا یہ ویسے ہی کھیل کود ہے، ویسے ہی ایک ٹائم کو بتانا تھا، ٹائم گزارنا تھا، ویسے ہی ہمیں پیدا کر دیا گیا اور بس اس کے بعد ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ آزماتا کون ہے؟ آزماتا تو وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، آزماتا تو وہ ہے جس کے پاس وہ آنے والے وقت میں کسی کے انجام کی خبر نہ ہو۔ اللہ تو خبیر ہے، اللہ تو علیم ہے، اور اللہ رب العزت تو جانتا ہے سعید کون ہے اور شقی کون ہے، بدبخت کون ہے، خوش بخت کون ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا لیبلوکم؟ تو جواب یہ ہے کہ اس سے علم ظاہری مراد ہے، علم باطنی مراد نہیں ہے۔ اللہ جانتا تو ہے، لیکن اللہ اپنے اس علم کو ظاہر بھی تو کرے گا۔ اللہ رب العزت جانتا تو ہے سعید کون ہے، لیکن اس سعید کو بغیر کسی امتحان کے اللہ جنت میں داخل کر دے، اور اللہ شقی کو جانتا ہے شقی کون ہے، اللہ اسے موقع دیے بغیر ہی جہنم میں ڈال دے، تو شقی شکوہ کر سکتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے ٹائم تو دیا ہوتا، موقع تو دیا ہوتا، اللہ تو نے فلاں کو جنت میں کیوں داخل کر دیا؟ وہ بھی تو دنیا کے اندر اگر اسے موقع ملتا تو وہ جنت جہنم والے اعمال کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ شکوہ ختم کرنے کے لیے آزمائش دی دنیا کی، اور اس دنیا کے اندر اللہ نے اظہار مراتب کے لیے، اللہ نے اظہار علم کے لیے جو اللہ کے پاس تھا اسی علم کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا۔ تو اللہ رب العزت نے زندگی اور موت پیدا کی، اس لیے پیدا کی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العزت آزمائے تمہیں کہ تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت آزمائے تم میں زیادہ عمل والا کون ہے، تو زیادہ اعمال نہیں مانگے کہ گنتی کے اعتبار سے کسی کے 200 عمل، کسی کے 500، کسی کے 2 لاکھ، کسی کے 2 کروڑ، نہیں، بلکہ اللہ نے ہم سے اچھے عمل مانگے ہیں۔ اچھے عمل کون سے ہوتے ہیں؟ اچھے عمل وہ ہوتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہ ہو، صرف اخلاص ہے، وہ عمل بھی مردود ہے، اور اگر طریقہ نبوی تو موجود ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ اخلاص بھی ہونا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ جب دو چیزیں مل جائیں گی تو وہ عمل احسن بن جائے گا۔ اس لیے لفظ احسن کے اندر ہمارے رب نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میرے بندو، تم اچھے عمل میرے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق خالص میرے لیے کرو۔ وہ العزیز الغفور، اللہ غالب ہے۔ جب کوئی اللہ رب العزت کے دیے گئے مقصد کو سامنے رکھ کر گزارے گا زندگی، اللہ غالب، اللہ اسے بھی غالب کر دے گا۔ ظاہری سی بات ہے، ہم انسان ہیں، ہم انسانوں سے کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، نقص ہوں گے، گناہ ہوں گے۔ اللہ ہم تیرے
حکم کے 100% مطابق تو زندگی نہیں گزار سکتے، تیرے دیے گئے معیار پر پورے تو نہیں اتر سکتے۔ ہمیں اپنے نقص علم کا بھی اعتراف ہے، نقص عمل کا بھی اعتراف ہے، ہم کمزور ہیں۔ تو ہمارے رب نے کہا کہ میرے بندو، العزیز الغفور، میں غفور بھی تو ہوں، اس لیے جہاں تم سے غلطی ہوگی تمہیں معاف کروں گا، جہاں تم سے خطا ہوگی درگزر کروں گا۔ بس تم میرے راستے پہ چلتے رہو، اور میرے راستے پہ چل کر اچھے اعمال کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ جہاں جہاں تم سے خطائیں ہوں گی میں غفور ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ اچھا جی، بس ہی پھر میرے خیال یہاں تک آگے ٹائم مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، تو آج تو پوری کلاس نے جواب دیا ہے۔ آج پوری کلاس، آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آج پوری کلاس جو ہے وہ بولی ہے جو موجود ہے۔ تو یہ استاد جی، دو ہی بندے موجود ہیں، دو ہی ایک بھائی پتہ حکم نہیں غنی یہ استاد جی، صاحب، دو بندے کلاس میں موجود ہیں اور دونوں ماشاء اللہ آج بولے۔ تو کہہ سکتے ہیں وہ بنوں کا جو ہے وہ اپنا ایک ساتھی ہے، وہ عمر فاروق بھائی، تو اس سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے کہ میرا نیٹ خراب ہے، تو وہ پتہ نہیں کیا چکر اس سے آج ملاقات ہوئی نہیں تو پھر اب کیا کریں ہم؟ دو بندے موجود ہیں تو پھر بعد میں ساتھی کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی ہے، اب بندے ہی دو ہیں تو کیا کریں اب؟ نہیں استاد جی، وہ ریکارڈنگ تو سنتے ہوں گے نا؟ ریکارڈنگ سنتے ہو گے؟ جی۔ چلے آج آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں بھائی، علم و نحو کے متعلق سبق سنانا چاہتے ہیں سبق سنائیں، یا کوئی اور جو سبق پڑا ہوا ہے اس میں سے
اچھا استاد جی، یہ 6 نمبر کا مجھے ذرا تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اسماء ستہ مکبرہ جو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، اس کا ذرا تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں. یہ ہے کچھ الفاظ ہیں، اخن، ابن، ہمن. اب یہ الفاظ ہیں. اچھا، اب توجہ سے سنیے گا. آپ نے جو بات پوچھی ہے نا، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر توجہ سے سنے گا سمجھ آئے گی انشاءاللہ. جی استاد جی، انشاءاللہ. یہ اخن جو ہے یہ کس کو بولتے ہیں؟ بھائی کو. یہ بھائی کو. اخن. اور کون سا لفظ ہے؟ ابن. ابن. ابن باپ کو بولتے ہیں. فمن منہ کو بولتے ہیں. ابن، اخن، فمن، ہنن، ہمن. اب یہ سارے اس طرح کے نام ہیں. اب یہ بھائی. اب بھائی کے اندر جو ہے اخن بھائی کو بولتے ہیں. اب یہ اخن اکثر جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف. جب بھی آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے یا تو یہ کہنا ہے میرا بھائی، یا کہنا ہے آپ کا بھائی، اس کا بھائی، فلاں کا بھائی، زید کا بھائی، عامر کا بھائی. تو اب اگر تو آپ کہتے ہیں میرا بھائی، اب یہ مضاف مضافل ہے نا. آپ نے پڑھا ہوا مضاف مضافل کی علامت را، را رے ری آتا ہے. میرا بھائی. اگر آپ کہیں گے آپ کا بھائی، اب یہاں بھی یہ مضاف مضافل ہے. آپ کا آ گیا اس میں. اب اس کے لیے عربی کے اندر آپ کے لیے کاف استعمال ہوتی ہے، خالی کاف. آپ نے پڑھا ہوا ہے ضمیروں میں سے. اگر آپ نے کسی بھی چیز میں آپ کو ترجمہ چاہیے، آپ کا، اس کا. اب یہ ضمیریں ہیں. کتاب کا، آپ کی کتاب. کتاب بھی، میری کتاب. کتاب ہو، اس کی کتاب. اب یہ سارے مضاف مضافل ہیں. کتاب مضاف، ہو مضافل ہے. کتاب بو کا، کتاب مضاف، کا مضافل ہے. اب اسی طرح اخن کے اندر، اب اخن جو ہے یا تو یا کی طرف مضاف ہوگا، یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا، یا پھر یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوگا. اچھا جی، اگر تو یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے تو پھر اس کا اعراب یہ نہیں ہے جو آپ نے پڑھ لیا ہے. یہ آپ نے پڑھا ہے واو، الف اور کا کے ساتھ، یہ یا کے ساتھ. بھئی یہ اعراب آپ نے یہی پڑھا نا. اسماء ستہ مکبرہ اگر یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو تو پھر یہ اعراب ہے. اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر تینوں حالتوں میں اس کا اعراب میرے خیال میں تقدیری ہوگا، ایک ہی اعراب ہوگا. جیسے مثال کے طور پر، مثال سے بات سمجھ آئے گی. اخن کو آپ یا کے لگا دیں، اخن کے آخر میں یا لگا دیں، یہ بن جائے گا اخی. اخی کا ترجمہ ہے میرا بھائی. اخن کا ترجمہ ہے خالی بھائی. جب اس کے بعد یا لگا دی تو میرا بھائی. اب آپ اس کو حالت رفع کے اندر لے کے جائیں گے تو پھر بھی اخی رہے گا. جا اخی، میرا بھائی آیا. اگر اس کو آپ حالت نسبی کے اندر لے کے جائیں گے، رأیت اخی، دیکھا میں نے اخی، اپنے بھائی کو. اب وہ پھر بھی اخی ہے، تبدیل نہیں ہوا. اور اگر یہ کیا اس کا نام ہے مجرور ہو جائے گا، حالت جری کی طرف لے کے جائیں گے، مررت بأخی، تو پھر بھی تینوں صورتوں میں اخی رہے گا. مرفوع ہوگا تب بھی اخی ہے، مجرور ہے تب بھی اخی ہے، منصوب ہے تب بھی اخی ہے. اس کا اعراب تینوں حالتوں میں سیم ہے. لیکن جب یہ اس کو آپ یا کی طرف سے ہٹا کے کاف کی طرف مضاف کریں گے، یا زید کی طرف مضاف کریں گے، عمر کی طرف اس کو مضاف کریں گے، کسی اور اسم کی طرف مضاف کریں گے، آیا میرے پاس زید کا بھائی، یا آیا میرے پاس آپ کا بھائی. اب اس کے لیے ہم کہیں گے جا اخو کا. اب اخون کے بعد کاف آنی چاہیے تھی، لیکن اب یہ چونکہ حالت رفع ہے اور یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہے تو لہٰذا اس کے اندر واو ہم ایڈ کریں گے، کیونکہ اس کا اعراب ہے. اب یہ واو جو ایڈ کی ہے یہ اس کا اعراب ہے حالت رفع میں واو. اخو کا، رأیت اخا کا، یہ جو الف ایڈ کیا ہے حالت نسبی کے اندر
یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہے، تو اس وجہ سے رأیت اخاک مررت باخیک، اب یہ کہ اس کا نام ہے جب حالت جری کے اندر جائے گا تو پھر اس کے اندر یا ایڈ ہو جائے گی، الف واو اور یا، تو یہ بتلایا ہے کہ اسماء، سمجھ آ گئی؟ استاد جی سمجھ آ حضرت گئی تھوڑا سا بالکل۔ معنی بتا سکتے ہیں؟ یہ اب صحیح سمجھ آ گئی. ہاں جی ہاں جی، دوبارہ بول رہے ہیں؟ نہیں سر یہ صحیح سمجھ آ گئی. حضرت تھوڑا سا یہ بھئی ایک بول رہا سمجھ آ گئی، دوسرا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، دوسرے کی سمجھ، دوسرا کہہ رہا سمجھ نہیں آئی. سمجھ آ گئی ہے حضرت، تھوڑی سی یہ عربی کے معنی تو بتا دیں. جا ابو کا، رہی تو ابا کا، مرر تو بھی ابی کا. اچھا، جا آیا ابو کا، آپ کا والد، جا کا جہاں بھی ترجمہ آ جائے میں نے بتایا ہوا آپ کو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے آنا. ابو کا، اب یہ تو میں نے بالکل آسان ہے. ابو کا مطلب آپ کا، ابو کا والد. جا آیا ابو کا، آپ کا والد. رأیت ابا کا، دیکھا میں نے آپ کے والد کو. مررت بی کا، گزرا میں آپ کے والد کے ساتھ، چلا میں آپ کے والد کے ساتھ، سفر کیا میں نے آپ کے والد کے ساتھ. یا اس کو سافرت لگا دیں یا مررت لگا دیں، تو یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ میں نے آپ کو بتلایا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ تینوں حالتیں علیحدہ علیحدہ ہیں. جا ابو کا، بھئی آپ نے مرفوعات منصوبات پڑے ہوئے ہیں، وہاں میں نے آپ کو پہچان بتلائی ہوئی ہے. فاعل کی کیا پہچان ہے، مفعول کی کیا پہچان ہے. جا ابو کا، آیا آپ کا والد. اب یہاں ابو کا فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. جا کے بعد جو بھی آئے گا وہ فاعل ہی بنے گا. جا آیا، کون آیا؟ آپ کا والد آیا، زید آیا، عمر آیا، بکر آیا، جو بھی آیا وہ فاعل ہی ہے. آنے والا فاعل، فاعل ہوتا ہے نا، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. اب آنے والا فاعل ہے. رأیت، دیکھا، میں نے آپ کو بتلایا ہوا ہے متکلم کا صیغہ جب بھی آ جائے اس کا فاعل ہمیشہ اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مفعول ہوگا. دیکھا میں نے، اب اس کا فاعل میں ہوں، دیکھا میں نے، اب فاعل کون ہے؟ میں ہوں. اب جو بھی آئے گا وہ مفعول ہوگا کیونکہ اس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے. کس کو دیکھا؟ زید کو دیکھا، عمر کو دیکھا، بکر کو دیکھا، جس کو بھی دیکھا وہ مفعول ہے، منصوب ہے. اس کے اوپر وہ مفعول ہے اور مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اور وہ نصب کا اعراب کیا ہوگا وہ ابھی آپ اعراب پڑھ رہے ہیں. اگر تو اسم مفرد منصرف ہے تو پھر زیدن، اگر وہ غیر منصرف ہے جیسے ابراہیم تو اس کا اعراب زبر کے ساتھ ابراہیم، اگر کہ اس کا نام ہے ابراہیم، تنوین کے بغیر، بغیر تنوین کے. اگر وہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس کا اعراب زیر کے ساتھ مسلماتن ہے، منصوب لیکن اس کا اعراب مسلماتن. اگر وہ اخن، فمن، ہمن، ہنن، یہ چھ ہے، اگر ان میں سے کوئی ہے اور یا کی طرح مضاف نہیں ہے تو اس کا اعراب الف کے ساتھ، واو کے ساتھ، یا کے ساتھ. جیسے رأیت ابا کا، یہ ابا کا الف کے ساتھ اعراب آ گیا. رأیت زیدن، رأیت ابا کا، رأیت مسلمات، رأیت ابراہیم. اب یہ دیکھا نا اعراب تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پیچھے رأیت ایک ہی ہے لیکن آگے وہ اسم کے اعتبار سے وہ اعراب آگے بدل رہا ہے. رأیت دلون، رأیت رجالن، رأیت مسلمات، رأیت، اب یہ جو ہے سمجھ آ رہی ہے؟ جی استاد جی جی. جی جی. اچھا جی، چلے میں کتاب بھی شیئر کرتا ہوں، ایک منٹ. اچھا، اب یہ اسماء ستہ مکبرہ میں نے بتلا دیا. اب ان کا ترجمہ والد، اخن کا بھائی، ہمن کا اب میرے ذہن میں نہیں ہے، پتہ نہیں دیور کو بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں، اور ہنون کا بھی دیکھ لیں. ہمن، ہمن دیور کو بولتے ہیں، اور ہنون،
ہنون جو ہے وہ جیٹ کو بولتے ہیں، پتہ نہیں جیٹ کو، فمن منہ کو بولتے ہیں. تو ذو مالن، اب یہ دو لفظ ہے، ذو مالن. تو اب ذو جو ہے یہ علیحدہ لفظ ہے، مال علیحدہ لفظ ہے. ذو کا ترجمہ ہوتا ہے والا. ذو کا ترجمہ کیا ہے؟ والا. والا. ذو مالن مال والا. ہم کہتے ہیں نا اردو کے اندر مال والا، ذو مالن مال والا. ذو بیتن گھر والا. ذو جس لفظ کے ساتھ بھی آپ اردو میں کہتے ہیں نا مال والا، گاڑی والا، بینک والا، گھر والا، فلاں والا، بیوی والا، جو بھی آپ یہ جو والا ہے نا اس کو ذو بولتے ہیں. ذو کا لفظ جو ہے وہ آپ لگا دیں اور اس کے ساتھ آگے وہ لگا دیں، ذو مالن مال والا. تو اب یہ میں اس سب کی مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو نا، سب کی مثالیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائیں. یہ کتنے لفظ ہیں؟ 6 لفظ. ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، دو مالن. اب یہ جا کے بعد ان ساری مثالوں کو آپ لے کر آئیں، لیکن آپ نے کاف کی طرح مضاف کرنا ہے، یا کی طرح مضاف نہیں کرنا. جا ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بابی کا، یہ آپ کے سامنے ایک سیمپل ہے. اب ابو والا سیمپل آپ کے سامنے آ گیا. اب آپ نے اخن کو اس کی جگہ فٹ کرنا ہے. اب وہ کون فٹ کرے گا؟ وہ کرے. جا اخو کا ہوگا جی. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جا جی، ٹھیک ہے. اخو کا ہوگا. جی جی. ہاں جی، یا اخوک رأیت اخاک ہاں جی. مررت بأخیک. مررت بأخی کا، ٹھیک ہے. آگے حمن. ہمن. جاء ہموک ہاں جی، رأیت حماک مررت ہاں جی، بحمیک بحمیک. ہاں جی. آگے ہننا. ہن. ہنن جاء ہنن ہنن ہنن. جاء ہنون. جاء ہنو. جاء ہنوکا. اچھا جاء ہنوک. جاء ہنوک رأیت ہناک اور مررت بحنیک. ہاں جی. آگے اور فمو جائیے تو منہ کہنے کے لیے تو پھر تو کوئی اور لفظ ہوگا نا. اس کے لیے تو کوئی اور جملہ بنے گا نا. فمن جو جاء فمو جا کا. فمو کا. فمن منہ کو بولتے جا ہیں، فمو کا. منہ کو. جاء ہاں فمو کا. اب یہ جا تو آ نہیں سکتا، رأیت آیا میرے فمو پاس کا. آپ کا منہ، یہ تو آ ہاں نہیں سکتا. اب ہاں یہ اس کی جگہ آپ جا کی جگہ کوئی اور فعل استعمال کریں گے. اب وہ فعل کون سا استعمال کر سکتے ہیں؟ کون سا فعل استعمال کر، اردو میں جملہ بنائے پھر میں اس کو عربی میں دیکھتا ہوں منہ کے متعلق. اس میں اشارہ لگا سکتے ہیں ہاذا ہمو کہ نہیں؟ ہاں ہاں، لگا سکتے ہیں. ہاذا ہمو کا، فمو ہاذا کا. فمو کا. ہاذا جب اس میں اشارہ لگائیں گے، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اس میں اشارہ مبتدا ہو جائے گا. ہاذا اس میں اشارہ مبتدا، اور فمو مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مشار الیہ بھی ہے، خبر بھی ہے. خبر مرفوع ہوتی ہے تو لہذا یہ مرفوع ہوگا. ہاذا فمو کا، یہ آپ کا منہ ہے. ہاذا فمو کا. ہاں جی. آگے رأیت فما کا، دیکھا میں نے آپ کے منہ کو. آگے یہ مضاف مضاف الیہ اس کو بنائیں گے تو اس کے شروع میں با لگائیں گے تو پھر وہ جملہ کیسے بنے گا؟ چلو جیسے بھی بنے وہ فمی کا بن جائے گا، جو بھی بن جائے جملہ. اب اس کے بعد آگے جی ذو مالن. اب اس کو آپ کنورٹ کریں، اس کو لگائیں. حضرت جا اس میں تو یہ تو آلریڈی واو ہے، تو کیسے کریں گے؟ یہ تو جاء ذو مالک. ہاں ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، آلریڈی واؤ ہے تو یہ واؤ اسی کا ہے، حالت رفیع کا ہے. اب اس کو آپ حالت نصب کے اندر اچھا لے جی. کے چلے جائیں. جب نصب کے اندر لے کے جائیں گے تو وہ واؤ ختم ہو جائے گا. جاء ذو مالن، آیا مال والا. جاء ذو مالن، مال والا آیا. یہ گھر والے کا استاد جی کیا کیسے ہوگا؟
ذو بیتن گھر والا، گھر بیت گھر کو بولتے ہیں، تو اب وہ ذو بیتن، اچھا آپ گھر والے سے مراد شوہر تو نہیں مراد لے رہے ہیں؟ وہ جی تو وہی لے رہا ہوں. نہیں، وہ تو پھر شوہر علیحدہ ہو جائے گا نا، اس کے لیے ایک علیحدہ. وہ تو اچھا اردو کے اندر کہتے ہیں نا گھر والا، عربی کے اندر تو نہیں اس کو گھر والا کہتے ہیں. کئی جملے ایسے ہیں جیسے اس کو اردو کے اندر گھر والا کہہ دیا، عربی کے اندر تو نہیں وہ بنے گا گھر والا. عربی کے اندر ہم کہیں گے ذو بیتن، کوئی بندہ سمجھے گا نہیں گھر والا. عربی کے لیے تو اس کے لیے علیحدہ لفظ ہے زوجن. وہ تو ذو یہ سر یہ مالن، ذو کے مال مکان والا، والا ہوگا نا؟ ہاں مکان والا، وہ مالک مکان کہلائے گا. ذو مالن، ذو بیتن گھر والا مطلب مالک مکان. تو سر جی یہ کیسے آئے گا؟ جا ذو بیتن، ذو بیتن آئے گا. ہاں ذو بیتن. اگر آپ گھر والا مراد لیتے ہیں تو ذو بیتن. اچھا، ذو کی نہیں تو ذل، اگر یہ میں کہہ دوں کہ ذل آپ کی، کا گھر والا یعنی کہ آپ کا مالک مکان آیا، جا ذو. ہاں ذو بیتن کہتے ہیں، یا ذل بیتی، اس کو الف لام لگا دے بیت کے اوپر، ذل بیتی. تو ساری اس پہ جو آپ کا کا نہیں آئے گا؟ ہاں ہاں ذو بی نہیں، دیکھیں اس ذو میں بیت کا اردو میں اور عربی میں نا بسا اوقات ایک ٹینشن ہوتی ہے. جب آپ کسی بھی چیز کو دوسری زبان میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کے اندر نا ایک ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو صرف زبان کو کنورٹ نہیں کرنا ہوتا، اس کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عربی کے اندر یہ جملہ استعمال ہوتا بھی ہے یا نہیں استعمال ہوتا. اب اردو کے اندر تو ہم ٹھیک ہے ذو بیتن گھر والا اب وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی کے اندر اس کے لیے ایک علیحدہ لفظ ہے مالک مکان. عربی کے اندر ذو بیتن یہ وہ ترجمہ اتنا ہے نہیں. ذو اچھا بیتن یا ذو بیتی کا آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا استعمال نہیں ہوتا. آپ اچھا تو اپنی اچھا. طرف سے ٹھیک بولیں گے ذو بیتی کا، آپ کے گھر والا. اب وہ لیکن عربی کے اندر وہ اگلا بندہ جو ہے نا پریشان ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہے گا یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. تو عربی کے اندر یہ استعمال نہیں ہوتا. تو ذو بیتن تو چلو ٹھیک ہے. یا اس کی کوئی اور مثال آپ لے لیں، ذو مالن یہ ہوتا ہے مال والا، ٹوپی والا. جیسے ہم کسی کا نام نہیں نہ آتا، اب وہ جا رہا ہے، 5 بندوں نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، ایک بندے نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں ذو. ٹوپی کو عربی میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ٹوپی کو بھول گیا. قلن، قلن سوتن کیا کہتے ہیں؟ قلن سوتن کوئی اس طرح کا لفظ بولتے ہیں. وہ رومال کو بولتے ہیں، پتہ نہیں ٹوپی کو بولتے ہیں. ایک منٹ میں. یا اس کو کوئی اس طرح کا لفظ ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ذو مالن، ذو قلن سواتن، ذو سیارتن گاڑی والا، ذو کوئی اس طرح کا وہ اس کے لیے آپ بول سکتے ہیں. تو اب سر اس جی کو جب رائے آپ تو بھی یہی آئے گا، رائے تو ابیتن آئے گا. رأیت ذا ذو. مالن، رأیت جاء ذو مالن، رأیت ذا مالن. اب وہ واو ختم ہوگا، اس کی جگہ الف آ گیا نا. اب یہی اچھا تو پڑھ رہے ہیں الف زمالین. واو اور یا کے ساتھ. رأیت صحیح. ذا مالن، ہاں مررت. اب اگر اس کے ساتھ شروع میں با لگا دیں بذی مالن، پھر زی مالن ہو جائے گا. ذو زا زی، زی مالن. بی بزی مالن. ہاں بذی مالن. تو یہ ہے الف واو اور یا کے ساتھ اس کا اعراب آئے گا. ٹھیک ہے سر. لیکن شرط انہوں نے ایک لگا دی ہے، وہ یہی شرط لگا دی ہے کہ یا کی طرح مضاف نہ ہو. جب یا کی طرح مضاف ہوں گے تو پھر وہ یا کے لیے وہ پھر وہی آئے گا فمی، ہر حال میں فمی آئے گا، تینوں صورتوں میں فمی آئے گا. وہ اسی طرح تینوں صورتوں میں ابی، اخی، فمی، ہمی، ہنی، تو یہ تینوں صورتوں میں ایسے ہی آئے گا. سر جی یا متکلم کی طرف اگر ہم اس کو بنا رہے ہیں تو جا ذو بیتی آئے گا. ہاں جی. وہ زو مالن والا جو ہے نا، وہ تو متکلم کے اندر اس کو وہ نہیں بن سکتا. اچھا اچھا. وہ اس کو متکلم
बैत से वो जू को जू मुराद है। अब जू को आप मुतकल्लिम की तरफ बना भी ले तो जी बन गया, अब वो दवी बन गया। अब वो कैसे उसको आप पढ़ेंगे? तो वो उसके अलावा जो है ना, ये अखी, हमी, हनी, हमी, ये मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ होते हैं। जू मालिम तो ये एक अलग लफ्ज है, ये मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ कैसे करेंगे? अच्छा जी। तो बहरहाल ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा का आपने पढ़ लिया। और अस्माए जी सित्ता मुकब्बरा अगर आपसे कोई पूछे कि अस्माए सित्ता मुकब्बरा कौन कौन से हैं, तो आपने उसको बतला भी देना है कि अस्माए सित्ता मुकब्बरा ये हैं, 6 हैं अस्माए सित्ता। अब इसके नाम के अंदर ही 6 आ रहा है, सित्ता अरबी में 6 को बोलते हैं। अस्माए सित्ता 6 अस्मा मुकब्बरा बड़ा है, समझ आ गई? अगर कोई पूछे अच्छा अस्माए जी। सित्ता मुकब्बरा कितने हैं, आपने ये नहीं कहना 10 है। भाई नाम के अंदर जब आ रहा है अस्माए सित्ता मुकब्बरा, सित्ता जब नाम के अंदर 6 आ रहा है तो 6 ही होंगे। इस तरह भी होता है, अक्सर वो उस्ताद सवाल कर लेता है ना, भैया अस्माए हम्म। सित्ता मुकब्बरा कितने हैं, वो कहता है जी 10 है, 12 है, उसको आते हैं नहीं। और भाई सित्ता मुकब्बरा नाम के अंदर 6 आ रहा है तो अस्माए सित्ता मुकब्बरा 6 ही होंगे। समझ आ रही है? तो जी ये तस्गीर क्या चीज है, तस्गीर? ये कहाँ लिखा हुआ है? अस्माए सित्ता मुकब्बरा यानी वो 6 इसम जो तस्गीर की हालत में न हो। तो तस्गीर तो आपने पीछे पढ़ लिया ना, पूरा एक बाब पढ़ा तस्गीर का। जब किसी चीज की छोटाई को बयान किया जाता है तो उसके लिए तस्गीर इस्तेमाल की जाती है, जैसे राजुलुन से रुजैलुन। और क्या पढ़ा था आपने पीछे मिसालें? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने पीछे? वो गुजर गया है पीछे। हमें शायद कोई याद नहीं है। याद भूल गए? अब्दुन से उबैदुन था। अब्दुन से उबैदुन, राजुलुन से रुजैलुन, ये है तस्गीर। तस्गीर कहते हैं किसी चीज जाफर से छोटाई जुआइफिर। को, ये पीछे गुजर गया है, जहाँ किसी चीज की छोटाई को बयान किया जाता है उसको तस्गीर कहते हैं। राजुलुन का मतलब होता है मर्द। जब आप इसकी तस्गीर करेंगे तो रुजई, तस्गीर का कायदा भी लिखा हुआ है पीछे, आप वहां पढ़ ले पीछे, थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तस्गीर बनाने का तरीका भी लिखा हुआ है। राजुलुन से रुजैलुन, अब्दुन से उबैदुन। तस्गीर बनाने के 3-4 कायदे लिखे हुए हैं। अगर 3 हरफी इसम होगा तो उसकी तस्गीर कैसे बनेगी, 4 हरफी की कैसे बनेगी, 5 हरफी की कैसे बनेगी। अब राजुलुन का मतलब आदमी, रुजैलुन का मतलब छोटा सा आदमी, अब्दुन का मतलब बंदा, उबैदुन का मतलब छोटा सा बंदा। तो अब यह है तस्गीर के अंदर छोटाई किसी चीज की बयान की जाती है। अखुन का मतलब भाई। अब इसकी तस्गीर पता नहीं कैसे बनेगी, उखई। तो फिर कसम वो तस्वीर अब मुझे भी नहीं बनानी है, उसकी कैसे बनेगी? उसका मतलब छोटा सा भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है उस्ताद, समझ गए, यानी कि तस्गीर की हालत में ना हो। हाँ, तस्वीर का मतलब नॉर्मल हालत में अखुन, 2 लफ्ज हो, अखुन। जी ठीक हो गया उस्ताद जी, ठीक। हाँ, और गैर मुनसरिफ जैसे उमरू, उमरू का एराब गैर मुनसरिफ के ऊपर आपने पढ़ा हुआ है, ना तनवीन आती है ना अलिफ लाम आता है। गैर मुनसरिफ के ऊपर ना तो तनवीन आती है ना ही जेर आती है, अलिफ लाम नहीं, सॉरी। गैर मुनसरिफ के ऊपर ना तो तनवीन आती है ना ही जेर आती है। इब्राहिम, अब ये इसके ऊपर इब्राहिम, मुन, मन, मिन कहीं पूरे कुरान में नहीं आप देखेंगे। पूरे कुरान में भी इब्राहिम का लफ्ज कई जगह इस्तेमाल हुआ है, तो नहीं देखेंगे। तो ना ही इसके ऊपर जेर आती है। इब्राहिमी कहीं भी नहीं देखेंगे। इब्राहिम, ये मजरूर होगा तो भी इब्राहिम ही होगा, क्योंकि इसका मजरूर जबर के साथ है, इसकी हालत जर जबर के साथ है। समझ आ गई? जी उस्ताद जी। तो कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा मरफूआत मनसूबात का? जी उस्ताद जी समझ आ रही, कोशिश कर रहे हैं। बस पूछ लिया करें, जो समझ ना आए तो उसको पूछ लिया करें, क्योंकि हमें तो फरिश्तों ने नहीं आगे बताना कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर कोई तर्जुमे की समझना है, जैसे आपने पूछ लिया जा अब होगा इसका तर्जुमा बता दो, तो अब वो ठीक है, बता दिया। ऐसा ना हो कि वो कहते जी पूरी रात
लैला मजनू का किस्सा सुनता रहा। जब सुबह हुई तो पूछने लगा भाई लैला मर्द था या औरत था, लैला मर्द थी या औरत था, उसको पता ही नहीं है क्या था। भाई नहीं समझ आ रही तो पूछ ले। अच्छा उस्ताद, ये तो मरर तो जहन से निकला है, मरर तो बिजैदिन, इसका क्या होगा? मरर तो का मतलब होता है चलना या गुजरना, गुजरा मैं जैद के साथ। ठीक, गुजरा में। चलो जी आपका वक्त पूरा हो गया। आप ये 6 ही याद करके ले आए तो बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई सबक सुन। सफ्ते अनवर भाई आप जी उस्ताद जी। सबक सबक सुना देंगे। ये हदीस मुबारक। जी जी हदीस। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह। मन लम यशकुरिन नासा, जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया, लम यशकुरिल्लाह, इसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। दूसरी हदीस है, मल्लम यस अलिल्लाह, जो शख्स अल्लाह से नहीं मांगता, यगज़ब अलैह, अल्लाह नाराज होता है उस पर। चलिए अगली हदीस देखिए। आवाज हाँ भी आवाज आ रही मेरी। उस्ताद की आवाज सही नहीं आ रही।
آگے آواز نہیں آ رہی. اب آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی استاد جی آ رہی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير فله أجر مثل أجر فاعله. من کا معنی ہے وہ آدمی، دلہ جو رہنمائی کرتا ہے، علی خیر کسی بھلائی کے، من علی خیر جو آدمی بھلائی کرتا ہے، جو آدمی رہنمائی کرتا ہے علی خیر بھلائی کے کام پر، فَلَهُ مثل اجر فاعلہ تو اس آدمی کو یعنی رہنمائی کرنے والے کے لیے اس والا ہوتا ہے. جو آدمی رہنمائی کرتا ہے کسی بھلائی پر، فلاح تو اس رہنمائی کرنے والے کے اجر کی طرح ہوتا ہے، اس کا اجر بھی. مثال کے آپ حضرات نے مجھے کسی نیک کام کی، میں نے نیک کام کرنا شروع کر دی اور آپ کو بھی اجر ملے گا. یہ مطلب ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ کہ جو آدمی رہنمائی کرتا ہے کسی بھلائی کے کام پر تو اس کے لیے اس کرنے والے کے اجر کی طرح اجر ہوتا ہے. اب آپ نے کسی ایک انفرادی طور پر کسی کو رہنمائی کر دی کسی بھلائی کے کام پر تو اس نے دیا تو اس کا اجر آپ کو. کسی کو پوری جماعت 100 لوگوں کو آپ نے رہنمائی کر دی کسی بھلائی کے کام پر تو 6 لوگ جتنے کریں گے تو اتنا اجر اس سے بھی زیادہ ملے گا. اگلے دن دیکھیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تہابا نہبتن فلیس منا. من انتہابا نہبتن فلیس منا. نہبتن فلیس منا. من وہ جو آدمی انتہابا لوٹے گا اس نے لوٹا، نہبتن لوٹ کسی کا مال لوٹ لیا، جس نے لوٹ لیا کسی کے مال کو، فلیس منا حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. جس نے کسی کے آدمی کے مال کو لوٹ لیا، چھین لیا، ڈکیتی کر لی، حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آدمی کے مال کو لوٹنا یہ حرام ہے.
یہ حرام کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ مال کو لوٹ رہا ہے تو اس کے حق کو پامال کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ تو اس حرکت کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ پورا معاشرہ خراب ہوگا کہ مال حلال ہے تو پھر جائے گا۔ حقوق اس لیے ایک مسلمان ذمہ دار دوسرے مسلمان کر کے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے، ایک دوسرے کا خیال کرے کہ اندر فساد بگاڑ پیدا نہ ہو۔ حفاظت انسان کرے حقوق کی جیسے خود حقوق کی حفاظت کرتا ہے بندہ۔ اگلے دی دیکھیے، قال النبی صلی اللہ نجا سامت نجا سامت جو خاموش رہا نجا وہ نجات پا گیا۔ من سامتا جو آدمی خاموش رہا نجا وہ نجات پا گیا۔ جو سامتا خاموش رہا نجا وہ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی زبان کو بری باتوں سے اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالتا، بری بات زبان سے نہیں نکالتا، تو انسان بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے۔ بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں جو انسان کے اوپر آتی ہیں وہ اسی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان خاموش رہتا ہے، یعنی اپنی زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور ایک اور انسان ہے کہ جو 60 سال عبادت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھے ہوئے ہے، یہ انسان اس آدمی کا درجہ پا لیتا ہے جو 60 سال جس نے نفل عبادت کی۔ 60 سال جو نفلی عبادت کر رہا ہے اس کے درجے کو پہنچ جاتا ہے وہ آدمی جو اتنی بہت بڑی خوش قسمتی ہے، خوشخبری ہے، سعادت کی بات ہے اس آدمی کے لیے جو اپنی زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا الصلاح فلیس منا علیہ الصلاح فلیس منا۔
من حمل علیہ الصلاح علینا الصلاح فلیس منا، آدمی حملہ اٹھاتا ہے، علینا ہمارے اوپر، الصلاح اسلحہ کو، صلاح سے مراد اسلحہ ہے، اور وہ سامان، جنگی سامان جسے انسان، تو جو آدمی اٹھاتا ہے ہمارے اوپر تلوار تیر کو، اسلحہ کو، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من حمل علینا السلاح فلیس منا، ہمارے اوپر تلوار اسلحہ کو، فلیس منا سے نہیں ہے۔ تو کوئی ایک مسلمان کسی مسلمان کے سامنے اسلحہ اٹھانا اور اٹھانا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ اگر کسی مسلمان کے سامنے تلوار لہرائی، تیر، اسلحہ سمجھنا، یہ ہم میں سے سارا مذاق میں یا سیریس میں، دونوں حالتوں میں یہ وعید آئی ہے۔ کیونکہ آدمی مذاق میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مذاق ہی مذاق میں اسلحہ چلا بیٹھتا ہے، تو وہ لگ جاتی ہے، پھر آدمی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان کے سامنے آئے، کیونکہ یہ اصل ایسی چیز ہے جو جھگڑا، فساد، قتل و غارت، اس سے ایک اشارہ بھی مل گیا کہ جو چیز جھگڑا، فساد، فتنے کا شریعت نے اس کو منع کر دیا، اسلام نے اس کو منع کر دیا، اس کے بارے میں کہ ایسی چیز کو نہ لایا جائے۔ پھر انتظار میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی موقع ملے اور میں مسلمانوں کو آپس میں لڑواؤں، جھگڑا کر، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، شیطان بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جھگڑا، فساد بننے کر دی کہ ان کو منع ہے، اس کا منع ہے۔ اگلے دی دیکھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، ومن حالف غازیا فی اہلہ فقد غزا، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، ومن خالف غازیا فی اہلہ فقد غزا۔ ترجمہ یہ ہے اس حدیث پاک کا، من جہز غاز، اس آدمی نے فی سبیل اللہ کے راستے میں، فقد غزا، تاکہ اس نے جہاد کیا، غزوہ کیا، ومن خالف غازیا فی اہلہ میں،
फकद गजा कि उसने भी जिहाद किया। दोबारा फिर तर्जुमा देखिए, मन जहा गाजियन फी सबीलिही फी सबीलिल्लाहि फकद गजा वमन खालफ गाजियन फी अहलिही गजा। जो आज इस आदमी ने तैयार किया मुजाहिद को अल्लाह के रास्ते में, फकद गजा उस तैयार करने वाला भी ऐसे जैसे उसने जिहाद किया है। वमन खालफ गाजियन जो आदमी पीछे रह गया मुजाहिद के उसके घर वालों, गजा ताकि उसने भी जिहाद किया। जी दोबारा सुनो, ये जिस आदमी ने तैयार किया मुजाहिद को अल्लाह के रास्ते में, हाँ जी, ये उसका ही दोबारा तर्जुमा। मन जहज गाजियन जिस आदमी ने तैयार किया गाजी को मुजाहिद को फिर अल्लाह के रास्ते में काफरों से लड़ने के लिए, जिहाद करने के लिए तैयार किए। कद गजात गजा जिहाद किया, वही ऐसा जैसे उसने जिहाद किया। जो आदमी पीछे रह गया मुजाफी अहले उसके घर वालों में, फकद गजा एक उसने भी जिहाद किया। इस गजा कहते हैं गाजी को, मुजाहिद को। जिहाद किसको कहते हैं? लफ्जी जो माना है जिहाद का लफ्जी माना है मुशक्कत करना, अच्छी तरह मेहनत कर। जिहाद का लफ्जी माना है को या कोई ऐसी चीज है जो इंसान को भा गई है, पसंद आ गई है, उसको हासिल करने की, इसको जिहाद कहा जाता है। ये लुग़वी माना है। इस्तिलाही माना क्या है, शरई माना क्या है? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का रास्ते में जिहाद कर, अपनी जान लगाना, अपना माल लगाना, अपनी जबान, इन चीजों को इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करना, इसको जिहाद कहा जाता है। जो काफरों के मुकाबले में, काफरों को मुकाबले में जो लड़ा जाता है अल्लाह के करने के लिए जो लड़ा जाता है, इसको जिहाद कहा जाता है। तो जो एक इंसान है खुद नहीं जा रहा, उसने खर्च किया, उस पे ऊपर खिलाया पिलाया, उसके लिए घोड़ा भी तैयार किया, घोड़ा लेकर उसको भी खिलाया पिलाया, बड़ा किया, जिहाद के लिए तैयार। अब इस तैयार होने उसको भेज दिया और मुजाहिद चला गया, तो ये जिहाद करेगा तो इसको जिहाद का अजर अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। इसी तरह जिसने इस मुजाहिद को तैयार किया अल्लाह उसको भी जिहाद। और इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब मुजाहिद जिहाद पर जा रहा है तो उसके बीवी है, उसके बच्चे हैं, उनका कौन करेगा, उनको खर्चा कौन देगा? तो उन पर खर्च करने के लिए जो आदमी पीछे रह गया
पर गया, दूसरे घर में खड़ा करके गया कि मेरे घर के देखभाल कर, और क्या करना है, जो भी चीज इनको जरूरत हो लेकर देनी। तो उनके घर वालों में जो खड़ा हो गया, उनकी खर्च के लिए देखभाल हो गया घर में, मुजाहिद के घर में, तो इस घर के अंदर खड़े हो हाथ की तरह अजर आता है। फरमाया, इसी के बारे में फरमाया है, मन जहज़ गाजियन फी सबीलिही, इसने तैयार किया किसी मुजाहिद रास्ते में, फ़क़द गज़ा, ताकि वमन गाजियन, जो आदमी पीछे रह गया मुजाहिद के उसके घर वालों में, फ़क़द गज़ा, नहीं। हाँ भाई, सो तो नहीं गए? उसका ये नहीं थोड़ी जी, सी आवाज जाके आज नहीं जाग उस्ताद रहे हैं, जाग लेकिन रहे। उसका आवाज थोड़ी सी जो है कट कट के आ रही है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल आ रही उसका तकरार कर ले, से सुना रहे, ताकि अच्छी तरह याद हो जाए। है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन जहज़ गाज़ियन फी सबीलिल्लाहि फ़क़द गज़ा, व मन खलफ़ गाज़ि गाज़ियन फी अहलिही फ़क़द गज़ा। मन जो जो जिसने तैयार के मुजाहिद को अल्लाह के रास्ते में, उसने जिहाद किया, और जो रह गया उसके घर वालों के साथ, मुजाहिद के घर वालों के, इसने भी जिहाद किया। मन मन हमला अलैना अलैना सिलाह फलैसा मिन्ना, जो असलहा उठाता है हमारे ऊपर, वो हम में से नहीं है। शरीयत में मुसलमानों का दूसरे मुसलमान पर असला उठाना मना है, इसके वहीद है। मजाक में भी असला उठाना मना है। मन मन समत नजा, जो खामोश रहा उसने निजात पा लिया। यानी इंसान को अपनी जबान को बुरी बातों से रोक लेना, जैसे जब भी बुरी बात करेगा तो वो बहुत से मुसीबत, जो जब वो बुरी बात नहीं करेगा, अपनी जबान को खामोश रहेगा, वो बहुत से मुसीबत से बच जाता है। मन 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 तहब मनित मनिन तहबा नोहबतन फलेसा मिन्ना, जिसने लूट लिया किसी का माल, वो हम में से नहीं है। मन दल्ला अला खैरिन फलाहु मिस्लु अजर फालिह, वो आदमी जो रहनुमाई करता है भलाई के काम पर, तो रहनुमाई के लिए अजर का काम करने वाले की तरह है। जिस जो रहनुमाई करे उसको, जो वो अमल करते हैं उसके बराबर उसको अजर मिलेगा, जो रहनुमाई करे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں جی آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ الحمدللہ سر جی، آپ کی صحت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ جی ساتھی کم ہوتے جا رہے ہیں، کہاں حال چال ہیں ان کے؟ ان سے حال احوال لیتے ہیں۔ سر جی آج بس 3 بندے تھے، ابھی میرے خیال میں ایک اور بھی کہیں نیٹ کی وجہ سے ہو گیا کہیں، ویسے آج کل 3 عمر بندے تھے فاروق، آج۔ جی سر جی، ان کا آج کل عمر فاروق بھائی نہیں آ رہے، وہ پہلے مستقل آتے تھے۔ استاد جی کل میں انشاءاللہ میں معلومات کر لوں گا، کیونکہ میں اصل میں وہ گھر میں وہ بیماری کی وجہ سے میں دفتر نہیں جا رہا تھا، تو ان سے ملاقات کا یہ کوئی چانس نہیں تھا، تقریباً کوئی 1.5 ہفتے سے میں دفتر نہیں گیا ہوں۔ میں انشاءاللہ کل جاؤں گا، پھر معلومات کر لوں گا کیا مسئلہ ہے۔ اور ٹھیک آج تو ذوالقرنین بھائی بھی آج نہیں آئے، پتہ نہیں کہ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ چلیں، اگر کوئی ساتھی نہ آئے تو ان سے نا حال چال کر لیا کریں، پتہ چل جائے، یاد دہانی ہو جائے۔ جی بالکل، میں کل انشاءاللہ ان سے اس کو راضی کروں گا، کیا حساب کتاب کیا مسئلہ ہے وہ پوچھتا ہوں انشاءاللہ۔ جی جی بالکل۔ اچھا جی، باقی صرف صغیر آپ حضرات نے یاد کر لی؟ آدھی دی تھی آپ حضرات کو امر سے پہلے پہلے۔ تاکہ میں نے پوری کوشش کی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جی جی سناؤ سر۔ جی چلیں سنا دیں۔ جی جی نصر ینصر نصرا فهو ناصر، ونصر ینصر نصرا فذاك منصور، ما نصر ما نصر، لم ينصر لم ينصر، لا ينصر لا ينصر لا ينصر، لا ينصر لن ينصر لن ينصر، لينصرن 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 لينصرن۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ زبردست سنائیے۔ جزاک اللہ۔ جی صفت انور بھائی آپ سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر ینصر نصرا فہوا ناصر، نصر ینصر نصرا فہوا منصور، ما نصر ما نصر، لا ینصر لا ینصر، لا ینصر لا ینصر، لن ینصر لن ینصر، لم ینصر لم ینصر، لینصرن لینصرن، لینصرن لینصرن۔ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی مجاہد بھائی آپ نے یاد کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر ینصر نصرا فهو ناصر، ونصر ینصر نصرا فذاك منصور، ما نصر ما نصر، لم ينصر لم ينصر، لا ينصر لا ينصر، لن ينصر لن ينصر، لينصرن 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 لينصرن۔ اور میں نے تھوڑا سا زیادہ یاد کیے، سنا دو۔ جی جی الامر منه انصر لتنصر لينصر لينصر، انصرن لتنصرن لينصرن لينصرن، انصرن لتنصرن لينصرن لينصرن۔ میں نے یہاں تک دیکھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ حضرت اس میں ایک مسئلہ آتا ہے، یہ پیش اور زبر کا، کبھی یہ بس ینصر۔ ایک معروف کا ہے، پہلا معروف کا ہوتا ہے، دوسرا مجہول کا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہاں پہلے اس میں، میں جی پہلے میں جب پیش آتا ہے تو دوسرے میں پھر زبر آتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا استاد جی، یہ جو ہے مصدر، یہ صرف ماضی اور مضارع میں دیا ہوا ہے انہوں نے، باقی میں نہیں آ سکتا ہے؟ مصدر کس اعتبار سے؟ میں سمجھا نہیں بات آپ کی۔
جس طرح انہوں نے پہلے دیے ہوئے نصرہ ینصرو نصرن فہوا ناصرن، پھر دوسری میں نصرہ ینصرو نصرن فہوا منصور. یہ نصرن جو ہے نا یہ مصدر انہوں نے ماضی میں اور مضارع میں دیا ہوا ہے. نہیں نہیں، مصدر جو ہے یہ دراصل انہوں نے ایک ترتیب سے لکھی ہوئی ہے نا گردان، اچھا اس لیے شروع میں دیا ہوا ہے نصرہ ینصرو. نصرہ ماضی ہے، ینصرو مضارع ہے، آگے نصرن یہ اس کا مصدر ہے. پھر آگے مجہول میں نصیرہ ینصر نصرن، ماضی معروف ماضی مجہول، مصدر ان کے ساتھ بیان کر دیا. اس کے جی بعد پھر آگے ماضی کی گردان ما نصرہ ما نصیرہ، پھر مضارع کی، پھر آگے نفی تاکید بلند، نفی جہد بلم، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ خفیفہ. تو بس یہ کیا کہتے ہیں ایک ترتیب ہے ذہن میں بٹھانے کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے جی ہم سے کوئی بھی صیغہ پوچھا جائے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے یہ کون سی گردان ہے. صرف صغیر نا اسی لیے یہ ہوتی ہے تاکہ ہمیں اس کا ایک وزن فوراً ذہن میں بیٹھ جائے، اور اس سے پھر صیغے کو پہچاننے میں آسانی بھی ہوتی ہے. اچھا اچھا. نہیں باقی تو استاد جی ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں. صرف اس چیز کا تھوڑا سا وہ تھا کہ اس میں نصرن جو ہے نا دونوں میں آیا ہے تو باقیوں میں کیوں نہیں آیا، یہ بس آپ نے بتا دیا ابھی. نہیں وہ پھر کام زیادہ لمبا ہو جاتا نا. اچھا ہاں جی. حضرت ان کا اس کا فعلہ کا مل سکتا ہے کیسے؟ جیسے یہ نصرہ کا ہے نا، اگر جی نصرہ جی کے نصر تو فعلہ کے بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. جی جی بالکل. اور دوسری بات ہے کہ حضرت اگر اپنے علم صرف میں دیکھیں نا تو اس میں تو پہلے ماضی ہے، پھر اس کے بعد مضارع ہے، پھر اس کے بعد تو ہم کتاب سے اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ نہیں بس ان کی جو ترتیب ہے اسی طرح سے یاد کرنی ہے. اس میں مسئلہ ترتیب کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ چیز یاد ہو. اچھا یہ جی. ہاں، اگر ترتیب سے نہیں کر رہے آپ، آگے پیچھے گردانے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک ترتیب سے یاد ہو وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن ترتیب سے یاد نہیں ہے لیکن چیز پکی یاد ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب حضرت اس طرح اگر ہم کریں نا ماضی کا فعلا فعلا ما فعلا، اور اسی طرح اگر مضارع کا ہم کہیں کہ یفعلو یفعلو لا یفعلو لا یفعلو، یعنی ایک ایک سے اس طرح لیتے جائیں تو کیا وہ بھی صحیح ہوگا؟ نہیں ٹھیک تو ہے وہ بھی، اس میں بھی کوئی جی مسئلہ نہیں جی جی ہے. بس مقصد یہ ہے کہ آپ کو نا شروع سے آخر جی. تک گردانے ان کا پہلا پہلا لفظ یاد ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی اچھا صیغہ آئے تو آپ فوراً اس صیغے تک پہنچ سکیں. صحیح صحیح. اچھا جی، ایک تو کل آپ حضرات جو ہے یہ مکمل کر لیں صرف صغیر شروع سے آخر تک نصرہ کی نا، اور کوشش کریں اس کے ساتھ جو ہمارے دوسرے مصدر تھے ان سے بھی دو دو تین تین مرتبہ دوہرا لیں. قاتلہ ہو گیا، عبدہ ہو گیا، ترکہ ہو گیا، داخلہ ہو گیا، جو ہم نے 5 6 مصدر کیے تھے ساتھ ساتھ ان سے بھی ہو جائے. تو ایک تو اس میں سے ہمیں استاد مصدر جی کا پتہ ایک چل. استاد جی اصل یہ فی الحال اصل نا میں اس پر استاد تو جی 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 استاد جی میں کہہ رہا ہوں کہ صرف پہلے ایک تو صرف ذہن نشین کر لینا پہلے ایک مرتبہ. یہ جو ابھی جس طرح آج میں بڑی کوشش کر رہا تھا وہ بڑی مشکل سے جو ہے یاد کر لیا. میں کہتا ہوں کہ پہلے ایک جو ہے ہم یاد کر لیں تو اس کے بعد سے پھر بے شک یہ جتنی بھی آ جائے پھر مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. نہیں، اصل تو یہی ہے نا کہ پہلے تو ہم نے نصرہ ہی مکمل کرنے، جب نصرہ ہماری مکمل ہو جائے پکی ہو جائے اس کے ہاں بعد پھر جو دوسرے مصدر ہیں وقت ملتا ہے تو دوسرے مصدر بھی آپ حضرات وہ دوہرا لیں، 2 مرتبہ دوہرا لیں، 3 مرتبہ دوہرا لیں. ناصرہ پکی ہوگی پھر کسی مصدر سے مشکل نہیں ہوگی آپ حضرات کے لیے. جی وہ بعد میں تو مشکل کوئی نہیں ہوگی، یہ بات تو صحیح ہے. لیکن ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم یہ صرف یہ پورا ہو جائے اس کا جو مصدر ہے نا نصرہ کا پورا ہو جائے تو اس کے جی بعد سے پھر دوسرا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے.
اس کا پھر حضرت ایسے کر لیں گے کہ ہر ایک پھر ایک نیا نیا اپنی طرف سے بنا لے گا، تو 5 ہے تو 5 لڑکے 5 انشاءاللہ بنا لیں گے پیر منگل سے، جی جی. اگر اب اس میں دراصل جمعے تک ہمارا ہماری جمعے جی تک یہ بالکل پختہ ہو جائے، یہ تھوڑی سی اور ہماری زبان اس پر آئی نہیں ہے، جب آ جائے تو انشاءاللہ منڈے سے پھر جی بہت جی بالکل آسان ہو جائے. کوئی مسئلہ نہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ جیسے جو لمبی گردان ہے وہ آپ حضرات کو کوئی بھی گردان دیں، باقی آپ حضرات خود مکمل کر لیتے ہیں. تو یہ ایک مرتبہ پکی ہو گئی تو پھر آگے جو بھی مستر آئے آپ خود ہی آپ کی زبانوں پر چڑھ جائے گا وہ مستر. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جی، باقی ہمارا سبق چل رہا تھا ضربا یضربو. اس کی ماضی بھی بالکل اسی طرح ہے مضارع کے، ہم نے وہ گردانیں بھی ہماری ہو گئی تھی، سیگے بھی ہو گئے تھے. اب اس کا جو امر ہے اور نہیں ہے ضربا، اس کا جو امر بنتا ہے، امر چونکہ ہم مضارع سے ہی بناتے ہیں نا، تو مضارع کے عین کلمے کو ہم دیکھتے ہیں. مضارع کے عین کلمے کو ہم دیکھتے ہیں. مضارع کا عین کلمہ اگر اس کے اوپر پیش ہے تو پھر امر میں جو الف آتا ہے نا اس کے اوپر بھی پیش آئے گا. جیسے ینصرو، مضارع میں عین کلمہ سواد ہے نا، ینصرو اس پر پیش ہے تو اس کا امر بنے گا انصر. پیش کی وجہ سے الف پر بھی پیش آئے گا. اگر پیش نہیں ہے بلکہ زبر ہے یا زیر ہے تو دونوں صورتوں میں پھر الف کے نیچے زیر آتا ہے. جیسے ہمارے پہلی گردان تھی فعل یفعلو. یفعلو عین کلمے کے اوپر زبر ہے، اس کا ہم امر بناتے تھے تو بنتا تھا افعل، افعلا، افعلو. اسی طرح ضربا یضربو، اس میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے تو اس کا جب ہم امر بنائیں گے تو اس کے نیچے بھی وہی آئے گا، زیر ہی آئے گا. اضرب، اضربا، اضربو. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی استاد. اس میں واحد مذکر حاضر پھر کیا ہوگا سر؟ اضرب ہوگا. جی اضرب. اور اس کا امر مجہول پھر کیا بنے گا؟ جی اس کا امر مجہول بن جائے گا لیضرب. مجہول میں تو ہم شروع میں ہی بات کر چکے ہیں نا، مجہول سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، مجہول میں کوئی فرق نہیں ہے. مجہول سب کا ایک جیسا ہوگا. لیفعل، لینصر، لیضرب، لیسمع. مجہول میں کوئی فرق نہیں ہے. معروف میں یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے عین کلمے کی بنیاد پر. عین کلمے کو ہم نے دیکھنا ہے، عین کلمہ اس کے اوپر کیا ہے. عین کلمے کے اوپر اگر پیش ہے جیسے ینصرو، سواد پر پیش ہے نا، تو امر بناتے وقت جو الف لگاتے ہیں ہم امر کے شروع میں اس کے اوپر بھی پیش آئے گا انصر. اگر عین کلمے کے اوپر زبر ہے یا عین کلمے کے نیچے زیر ہے، یفعلو زبر ہے، امر بنے گا افعل. یضربو را کے نیچے زیر ہے، عین کلمہ ہے تو اس کا امر بھی بنے گا اضرب. استاد اس کا پورا جو ہے ضربا کا جو اضرب، اضربا، جی اضربو، تضرب، تضربا. نہیں ہاں نہیں اس کے نہیں، لیے جو ہاں اس میں غائب کے صیغے بنیں گے لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربنا. پھر حاضر کیا ہیں؟ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، لیضرب، لنضرب. نہیں، اس کا جو پہلے لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، لیضربنا، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضرب، اضربی، اضربا. اضربا، اضربنا، جی بالکل. اور اضرب، اور نضرب، لیضرب، لنضرب، لیضرب، اچھا لنضرب. لأضرب، لأضرب، لأضرب. اضرب. چلیں کل آپ حضرات میں یہ اس کے یہ بھی کر لیں امر کی جو گردان ہے
امر معروف کر لیں، مجہول کر لیں، اس کے بعد پھر نون ثقیلہ نون خفیفہ، موقع ملے تو ثقیلہ خفیفہ بھی ساتھ کر لیں، ورنہ یہ امر جو ہے سمپل یہ آپ لازمی کر لیں ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ امر معروف اور مجہول دونوں، جی بالکل، اور مجہول تو تخیر کے وہی وزن ہے۔ ذرا تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں، یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ جی جی یہ افعل کا مجہول ہے، لتفعل ہے نا، تو اضرب کا پھر تی کے ساتھ آئے گا یا کے ساتھ آئے گا مجہول؟ مجہول اس میں جو غائب ہیں ان میں یا کے ساتھ آئے گا، نہیں لیوزرب نہیں لیوزرب، نہیں، جی 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 یہ مذکر حاضر کا ہے، جی جی بالکل، حاضر کے لتزرب، حاضر میں تو تا لگتا ہے نا شروع میں، جی جی بس لیوزرب پھر سے لیوزربا لیوزربو لتزرب لتزربا لیوزربنا لتزرب لتزربا لتزربو لتزربی لتزربا لتزربنا لیوزرب جی لنزرب۔ جی جی صحیح۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کتنے انور بھائی؟ جی حکم غنی بھائی۔ یار میں معذرت، آج کل نا تھوڑا سا ٹائم نہیں مل رہا، میں تیاری نہیں کر رہا تھا، اس کے بعد سے پھر آپ کل